السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی ایک عورت کی سچی کہانی ہے جو کہ ایک انتہا پسند مجنوں کے عذاب کا نشانہ بنی۔ میں بہاولپور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ میرا قد اور خوبصورتی گاؤں کی ساری لڑکیوں کے لیے قابل رشک تھی۔ سہیلیاں مجھ سے دور دور رہتی تھیں۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ان کے منگیتر مجھ پر مہربان نہ ہو جائیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میری دوسری 2 بہنیں بالکل بھی مجھ سے نہیں ملتی تھیں۔ یہ بھی تو اچھا ہی تھا۔ بابا جو میری وجہ سے پریشان تھے، اگر میری دوسری 2 بہنیں بھی اسی طرح خوبصورت ہوتی تو بابا کو تو اور ہی مشکل ہونی تھی۔ میرے رشتہ داروں میں جتنے بھی لڑکے تھے وہ مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بابا کو ڈر تھا اس طرح خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر بھائی کے بیٹے کو داماد بناؤں گا تو بہن ناراض ہوگی۔ ماں الگ پریشان تھی کہ وہ میرا رشتہ ماموں کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی اچھا ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح ہوا، میرے برابر والے گاؤں میں بابا کے جاننے والوں میں سے شادی تھی۔ بابا ہم سب کو لے کر اس شادی پر پہنچے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کسی ذمہ دار کے بیٹے نے دیکھ لیا۔ اس کا نام چودھری نور محمد تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی عاطف محمد کو ساتھ لیے شادی میں شریک تھا۔ شادی کے گہما گہمی میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس نے مجھے ہنستا ہوا دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا، آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کرو۔ عاطف محمد اسی کوٹھری میں آ گیا جس جگہ میں اپنی دوست اور اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ ہاں، سہیلیوں نے زبردستی مجھے چوڑیاں پہنا دی تھی۔ مجھے بناؤ سنگار اور چوڑیوں سے وحشت ہوتی تھی۔ میں بھاگ کر کوٹھری میں چوڑیاں اتارنے لگی۔ سب لوگ اپنی اپنی مستیوں میں گم تھے۔ عاطف نے اندر جھانکا اور کوٹھری میں آ گیا۔ اتفاق سے اس دوران چوڑیاں میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ عاطف نے اپنا رومال نکال کر دیا اور مجھے کہا، اپنے آنسو صاف کر لو، اور بولا، اکیلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر لڑکیوں میں بیٹھنا چاہیے نا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یک ٹک مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے پوچھا، تمہارا نام سندری ہے نا؟ میں نے کہا نہیں۔ غصے سے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے پوچھا، تمہارا نام سندری ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، میرا نام سندری نہیں ہے۔ اچھا، تم لطیف چاچا کی بیٹی؟ کہا نہیں، میرے زیادہ منہ مت چڑھو، میں تمہارے گاؤں کی نہیں ہوں۔ بابا کا نام کوئی لطیف شطیف نہیں ہے۔ میرے بابا نکالنے والا عجیب قسم کا لڑکا۔ اکیلی لڑکی دیکھی نہیں اور مسکریاں شروع کر دی۔ اسی طرح ہنستا مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ شادی کے دوسرے روز بابا ہمیں اپنے گاؤں واپس لے آئے اور کچھ دن بعد چودھری نور محمد اپنا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے گھر آیا کہ میرے آنے والے پیغاموں میں سب سے اچھا رشتہ تھا۔ بابا نے رشتے میں ہاں کرنے میں بالکل دیر نہیں لگائی۔ اچھا رشتہ آنے پر بابا نے ہاں کر دی۔ بابا اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی سے بھی بچ جاتے۔ شادی کی تیاریاں بہت جلدی میں ہوئی۔ جب میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی، جس شخص نے سب سے پہلے میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے سلام کیا وہ چودھری عاطف محمد تھا، جو اس شادی پر میری کوٹھری میں آیا تھا، جو اب میرا دیور بن چکا تھا۔ اس کی شوخی شرارت بالکل بجھ گئی تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ ہولے سے نیچے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیاں گھما کر اسے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کسی سے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ تیسرے روز میری اس سے ملاقات پھر ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجب سی تھکن تھی اور بے چارگی سی تھی۔ وہ گھر میں ہونے والی شادی کی رونقوں کو چھوڑ کر الگ تلگ ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نور محمد عاطف کو گھسیٹ کر میرے پاس لایا اور کہا، یہ جو تم میرے ساتھ آج بیٹھی ہو نا، یہ کارنامہ اسی کا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جا کے اس کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے آؤ۔ اس نے 5 منٹ میں تمہارا اتا پتہ معلوم کر کے مجھے دے دیا تھا۔ انعام کا حقدار تو ہے، میں تمہارے سامنے اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کہا، چودھری عاطف مانگو، کیا انعام چاہتے ہو؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ بھائی مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے آنگن میں چاند جیسی بھابھی آ گئی ہیں۔ ارے عاطف، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو تم بالکل اس طرح کے سنجیدہ نہیں تھے، لگتا ہے بھرجائی کے سامنے شرما گیا ہے۔ صرف مانا کہ بھرجائی تم سے عمر میں چھوٹی ہے، مگر اس کے سامنے تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے سر درد کا بہانہ کرتے ہوئے وہ اپنے بھائی سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ محمد نے 5000 روپے اسے انعام میں دیا۔ طرح دن گزرتے گئے۔ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ساس سسر تھے نہیں، ایک نند تھی جو کہ بہاولپور شہر میں بیائی ہوئی تھی۔ چودھری عاطف اپنے کام سے کام رکھتا۔ وہ گھر میں اس وقت آتا جب اس کا بھائی موجود ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوا نور محمد کو گاؤں سے باہر جانا پڑا۔ عاطف محمد گھر نہیں آیا، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر رہا۔ میں نے نور محمد سے شکایت کی، آپ گھر نہیں ہوتے تو عاطف گھر نہیں آتا۔ نور محمد نے عاطف کو میرے سامنے اپنے پاس بلایا اور ڈانٹ کر کہا، اکیلی بھرجائی کو چھوڑ کر تو کس دوست کے گھر چلا جاتا ہے؟ عاطف کہنے لگا، بھائی اچھا نہیں لگتا، آپ گھر نہیں ہوتے اور میں اکیلی بھرجائی کے ساتھ رہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی اس طرح کے رویے پر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ شادی سے پہلے
कितनी बेतकल्लुफी से मेरी कोठरी में घुस आया था। अब ये बड़ी भाभी के माँ जैसी तकद्दस वाले रिश्ते के फराइज अंजाम देने से भी कतरा रहा था। मैं इसके पीछे पड़ गई और पूछा, बताओ क्या बात है? अगर इस वक्त नूर मोहम्मद ना आता तो मैं इससे पूछकर ही दम लेती थी। आखिर क्या वजह हो सकती है? फिर काफ़ी वक्त गुजर गया और मैं बात भूल गई। इसी तरह मेरे बच्चे की आमद थी। मैं बच्चे की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। नूर मोहम्मद गाँव से कहीं काम के सिलसिले में बाहर जाता तो आतिफ घर में ही रहता। पूछा, तुम घूंघट उठाकर परेशान होकर बाहर क्यों चले गए थे? वो कहने लगा, भाभी इस बात को दबा ही रहने दे, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते जो घर में आग लगा दे। बात पर बहुत परेशान हुई, भला ऐसी भी क्या बात हो सकती है जो घर में आग लगा दे। फिर इस तरह मेरा बेटा पैदा हुआ और मैं अपनी ही जिंदगी में मगन हो गई, में पड़ गई। मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, फिर मेरी बेटी पैदा हुई और वो मर गई। फिर चौथे वर्ष बाद फिर मेरी बेटी पैदा हुई, वो भी हयात ना रह सकी। इस तरह मेरी आदतों में कमी आ गई। मैं अब थोड़ी संजीदा रहने लगी, परेशान सी रहने लगी। मैंने 2 बच्चियों की मौत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मुझे कहता कि सोनी तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इन बच्चियों की मौत ने भी तुम्हारे हुस्न में कोई कमी नहीं की। मुझे कहता कि अल्लाह ने तुम्हें किस मट्टी से बनाया है। मैं नूर मोहम्मद की बातों को सुनकर खुश होती। मेरा शोहर इतना मेरा कदरदान है। एक दिन आतिफ ने मुझे इसी तरह की बात की। कहने लगा, भरजाई 6 साल गुजर गए हैं और तुम्हारी जवानी में तो ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। मुझे उसके इस मजाक पर वो वाली बात याद आ गई। मैंने इसे पूछा, आतिफ सच सच बताओ, वो क्या बात थी जो कहने लगे थे? बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम बताओ। चोरों की तरह इधर उधर देखा और कहा, भरजाई इस दिन भाई की दुल्हन बनी देखकर मुझे भाई से सख्त जलन हुई। तो तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने जब तुम्हारा घूंघट उठाया तो मैंने खूबसूरती देखकर मैंने कहा, काश ये सारा रंग रूप मेरे लिए होता। मैंने तुम्हें अपने हाथों से गवा दिया भरजाई। भाई ने मुझे बहुत बार कहा था कि पहले शादी तुम कर लो। भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर मैं उन्हें बताता कि तुम्हें पसंद करता हूँ तो वो मान जाते। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तो ये राज था आतिफ की परेशानी का। उसे खूब तंग किया, मजाक उड़ाया और मैंने कहा, वाह भाई तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। अब मैं तेरे लिए अपने ही जैसी खूबसूरत सी देवरानी लाऊंगी। आतिफ इस बात का गुस्सा कर गया। उसने कहा, भरजाई मैंने कसम खाई है अगर शादी होती तो तुमसे होती। मजीद इसने कहा कि जिससे मैंने शादी करनी थी वो आज मेरी भरजाई है और मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब राज खुल गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए, इसका जहन बदल जाएगा। मैंने अपने शौहर नूर मोहम्मद को समझाया, अब के आतिफ की उम्र निकली जा रही है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। नूर मोहम्मद ने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली है, अगर तुम राजी कर सकती हो तो कर लो। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं इसे ब्याह के लिए राजी कर लेती। जब इसका दिल का भेद मेरे सामने खुला था तो मैं अपने आप को चोर चोर सी महसूस करती। हालांकि मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं फिर भी अपनी आप को मुजरिम समझती थी। फिर मुझे इससे शर्म सी आने लगी थी। एक दिन कहने लगा, भरजाई मैं भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर भाई से भी मुझे जलन होने लगती है और भाई मुझे बुरे लगते हैं। मैं ऐसी बातों पर भी उसको कभी न डांट सकी और उसको मेरी कमजोरी समझ लिया उसने। बेचारा मेरी वजह से खुआर हुआ है। एक दिन बातों बातों में कहने लगा कि सच बताओ, जिस दिन मैं तुम्हारी कोठरी में आया था तो तुम्हें कैसा लगा था? मैंने इसका दिल रखने के लिए कह दिया, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगा था। लगा अगर हम दोनों भाइयों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो तुम किसका करोगी? मैंने कहा, तुम्हारा। वो शेर हो गया। जब कभी मैं अकेली होती तो पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाल देता। इससे आगे बढ़ने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके दिल की लगन इतनी सच्ची निकली कि अचानक मेरे शौहर की मौत हो गई। मेरे शौहर के पेट में रात को दर्द हुआ। सुबह आतिफ हकीम से दवा लेकर आया। शौहर को खून की उल्टी हुई और वफात पा गया। 13 साल का हो गया। मैं इसकी याद में बहुत रोती और तड़पती थी। एक दिन आतिफ ने मेरे पाँव पकड़ लिए और मुझे कहा कि मुझे और मत तड़पाओ भरजाई। मेरी उम्र 35 से ज़्यादा हो गई थी, मगर ये सारे दुखों ने भी मेरी रंग रूप और लाली पे ज़्यादा असर नहीं डाला था। मेरी जवानी जूं की तूं बरकरार थी। मेरी दोस्तें 4-4 बच्चे पैदा करके बूढ़ी बन चुकी थी। मैंने दूसरी शादी के मसले पर बहुत गौर किया। मैंने रहना तो उसी घर में था, वैसे रहती तो लोग बातें करते। मैंने आतिफ को हाँ कर दी और खुशी से दीवाना हो गया। खानदान वालों से इजाज़त लेकर उसने मुझसे निकाह कर लिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जो बंदा 15 साल उसका इंतज़ार कर सकता है तो शादी करके तो वो दीवाना हो गया होगा, लेकिन हकीकत और है जो कि बहुत ही भयानक है। आतिफ ने काम काज पर जाना छोड़ दिया।
میں جب کبھی کام کاج کے لیے باہر جانے کو کہتی تو کہتا تو میرے پیچھے کسی اور کے پاس چلی جائے گی، تو میں سمجھی کہ وہ اس طرح کا مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، کیونکہ تم نے تو مجبوری میں میرے ساتھ شادی کی ہے۔ اگر میں کہتی کہ تو اچھا ہے اس لیے تم سے شادی کی ہے، نور محمد سے بھی تو یہی باتیں کرتی تھی نا۔ میں نے کہا عاطف تو میرا شوہر ہے، جب میں نور محمد کی بیوی تھی تو میں اس کی وفادار تھی، اب میں تمہاری بیوی ہوں تو میں تمہاری وفادار ہوں۔ کہ اگر تو نور محمد کی وفادار تھی، جب میں تمہارے گلے میں باہیں ڈال دیتا تو احتجاج کیوں نہیں کرتی تھی؟ اگر میں اس سے بڑھ کر اور بھی کچھ کہتا یا کرتا تو تم چپ رہتی۔ وہ تو میں ہی شریف تھا، اپنے بھائی کا لحاظ کرتا تھا۔ مجھے اس شکی آدمی پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا عاطف میرا تیرا گزارا بہت مشکل ہے، نور محمد نے کبھی میرے اوپر شک نہیں کیا تھا اور اس بھلے آدمی نے میرے اوپر کبھی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی، تو ابھی سے میرے اوپر شک کرے گا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو ٹکنا نہیں ہے، اسی لیے تو میں گھر سے باہر نہیں جاتا۔ میں حیران رہ جاتی، میرے اللہ یہ محبت کی کون سی انتہا ہے، اس طرح کی پابندی بھی لگاتا ہے کوئی۔ میں نے سوچا کہ 15 سال میرے عشق میں خوار ہوا ہے، اب یہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے دیتی ہوں۔ میرا کون سا باہر کوئی اور یار بیٹھا ہے جس کو میں نے ملنے جانا ہے؟ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو گھر کے دھندوں میں مصروف کر لیا۔ میری دلکشی میں خاطر خواہ کوئی فرق نہ آیا، میں اب بھی لاکھوں سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ میری یہی خوبصورتی عاطف کے لیے ایک کانٹا بن گئی تھی۔ تو بوڑھی ہو جا جلدی سے تاکہ میری جان چھوٹے۔ مجھے لگتا ہے تم نے باہر کسی اور کو پھانس رکھا ہے، اسی لیے تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ وہ عجیب پاگل آدمی تھا، رات کو اٹھ کر دیکھتا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں، خود وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے زمینیں اس کے رشتہ داروں کے قبضے میں جا رہی تھیں۔ کسی چیز کا خیال نہیں تھا اس کو، بس ایک ہی فکر تھی کہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، وہ ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھتا تھا کہ کدھر گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس سے مل کے آئی ہو۔ اس طرح کی فضول حرکتوں کی وجہ سے میں تھک چکی تھی۔ اب کبھی وہ مجھے پوچھتا کہ کون گھر میں آیا تھا، وہ جب بھی کبھی باہر چلا جاتا تو گھر آ کے ساری تفتیش کرتا، کہتا کہ کون ملنے آیا تھا۔ میں کہتی ہاں آیا تھا کوئی مجھے ملنے، اب تم کھوج لگاؤ وہ کون ملنے آیا تھا۔ وہ چڑ جاتا اور بات بات پر مجھے مار پیٹ شروع کر دیتا۔ میرا اکلوتا بیٹا گھر کے ماحول سے تنگ ہو کر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی گمشدگی پر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ میری لاپرواہی کا شکار ہو کر میرا بیٹا آوارگی کا شکار ہو گیا۔ میں سو رہی تھی کہ ڈر کر میری اچانک آنکھ کھلی۔ کوئی ایک بوتل پکڑے ہوئے اپنے چہرے کے بالکل قریب پایا۔ میں نے کہا ڈر کر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بھی ڈر گیا، کہتا یہ تیزاب ہے اور تمہارے چہرے پہ ڈالوں گا۔ میں نے اس کو چھین کر ایک الماری میں بند کر دیا۔ چابیاں مجھ سے لینا چاہتا تھا، اسی لڑائی میں میں نے چابیاں چھت پر پھینک دی۔ وہ میرے پاس آیا اور ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر اس نے میری کمر میں اتنی زور زور سے ماری کہ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ میری ہڈی کو کچھ ہو گیا تو وہ گھر سے بھاگ گیا۔ ہمسائے مجھے اسپتال لے کر گئے، 6 مہینے تک میں وہاں زیر علاج رہی۔ میری کمر کی درد کی وجہ سے میری صحت کو گن لگ گیا۔ عاطف ایسے ڈر کے بھاگا کہ وہ دوبارہ گاؤں کبھی نہیں آیا۔ میں بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میرے زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی ہوں۔ لوگوں نے ایک رہنے کو جھونپڑا دے رکھا ہے، کوئی بھی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ستاروں کی طرح جگمگاتی آنکھوں والی وہی عورت ہوں جس کا حسن راہ چلتے لوگوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک بیمار اور کبڑی عورت بن کر رہ گئی ہوں۔ میرے حسن کی سزا اس خپتی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو جا کر کوئی بتا دے کہ تیری آرزو پوری ہو گئی، میں اب بدصورت اور لاچار ہو چکی ہوں۔ شکریہ۔